ناظرین السلام علیکم۔ تو آئیے ناظرین ہم تعزیہ کی حقیقت مصنف سمن نیازی کو سماعت کریں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ شہیدوں کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تم نہیں سمجھتے۔ انتشاب۔ اس کتاب کو محمد وارث علی خان MA کے نام معنون کرتا ہوں۔ پہلا ایڈیشن آپ ہی کی فرمائش سے اردو میں طبع ہو کر ہندوستان کے ہر گوشے میں پہنچ کر مقبول عام ہوا، یہاں تک کہ چوتھا ایڈیشن ہندی میں شائع کیا گیا۔ خصوصاً حضرت ابو محمد نیر رحمۃ اللہ علیہ نے خوشی ظاہر کی کہ صوفی ازم پر بھی کچھ روشنی ڈالی جائے تاکہ طالب علم طبقہ بھی اپنی ابتدائی زندگی میں ہی علم تصوف اور صوفیوں سے آشنا ہو سکے، کیونکہ صوفیاء کرام نے ہی ہندوستان میں اسلام کا چراغ روشن کیا۔ آج بھی دنیا بھر میں ہندوستان ہی علم تصوف کا سب سے بڑا مرکز ہے، جس سے ہندوستانی قوموں کے درمیان میل و محبت اور قومی یکجہتی قائم ہوئی تھی۔ خوشی اور قابل تعریف بات ہے جبکہ اس نئی روشنی کے زمانہ میں طلبہ و طلبات مذہب سے منحرف ہو رہے تھے، ایسی حالت میں صوفیوں کی تصانیف سے طلبہ و طلبات کی مذہبی دلچسپی ایک فخر کی بات ہے، کیونکہ آج کے طلبہ ہی کل ملک کے قومی معمار ہوں گے۔ سمن نیازی۔ پیش لفظ۔ اسلام اور ہندوستانی عوام پر تصوف کا بہت بڑا اثر ہے۔ صوفیوں نے اس بر عظیم میں بہت زیادہ کامیابی حاصل کی۔ صوفی بزرگوں میں زمانہ کے مطابق خواجہ معین الدین چشتی، قطب الدین بختیار کاکی، خواجہ فرید الدین گنج شکر، خواجہ نظام الدین محبوب الہی وغیرہ انسانیت کے عظیم علمبرداروں میں گزرے ہیں، جن کے پیرووں میں ہر مذہب کے لوگ تھے، جنہوں نے ظلم و اشتدا کے خلاف ہمیشہ آواز اٹھائی۔ ہندوستان میں اسلام کی اشاعت عوامی پیمانے پر صوفیوں کی طریقت کے مرہون منت ہے۔ یہ بزرگان انسانیت کے بہترین نمونے کے طور پر پیش کیے جا سکتے ہیں۔ صوفیوں نے قدامت اور جدت پسند امیر و غریب اور مختلف فرقوں کے درمیان خلیج کو پاٹ دیا اور مختلف فرقوں کی باہمی دشمنی کو بھی ختم کیا اور انسانیت کو نمونہ بنا کر روحانیت کا پیغام سنایا۔ صوفیوں نے محبت کو مخلوق کا اظہار اور خدا کا مظہر بنا کر پیش کیا۔ از قلم پروفیسر رسول الدین خان MP، عثمانیہ یونیورسٹی دکن، ماخوذ اسٹریٹ ویکلی آف انڈیا، 15 اگست 1970۔ صوفی نیازی اور ججمنٹ۔ خدا کا شکر ہے آج دنیا میں تصوف کے متعلق ہندوستان کو فضیلت حاصل ہے۔ اس صدی میں صوفی مذہب کی اشاعت کے سلسلے میں سمن نیازی کی تصنیف کردہ کتابوں کو ہائی کورٹ نے تسلیم کر کے ججمنٹ کیا ہے۔ صوفی نیازی شیخ محمدن کا ایک شیخ ہے جو اسلام کا سچا راستہ اور حضرت محمد کا اصلی سبق پیش کرتا ہے، جس کے ماننے والے اس ملک میں بے شمار لوگ ہیں، جس کی تفصیل یہ ہے کہ سمن نیازی کی تصنیف کردہ کتابوں کے خلاف ہو کر شرعی مولوی اور ملاؤں نے احتجاج کیا اور فتنہ فساد پر آ گئے کہ سمن نیازی کی کتابیں شریعت کے خلاف ہیں، لہٰذا حکومت ان کتابوں پر پابندی عائد کرے۔ چونکہ کچھ مفاد پرست مسلم لیڈر MLA اور مسلم کونسلر شرعی مولوی ملاؤں کی رہنمائی کر رہے تھے، جو اسی بہانہ سے متحدہ محاذ وزارت کی کوششوں سے 4 اگست 1949 کو کتابوں پر پابندی عائد کر دی، جس سے شریعت والے مولوی ملا خوش ہو گئے۔ اس لیے مصنف سمن نیازی کی طرف سے 29 ستمبر 1969 کو ہی کلکتہ ہائی کورٹ میں اپیل کر دی گئی، جس کا مقدمہ نمبر 518/69 پڑا اور فیصلہ کے لیے ایک اسپیشل عدالت مقرر ہوئی، جس میں 3 عزت مآب جج جسٹس امریش رائے، جسٹس SA مسعود اور جسٹس NC تلقدار مقرر ہوئے۔ اسپیشل عدالت کے ان فاضل ججوں نے 19 جون 1970 کو اپنا فیصلہ صادر فرمایا کہ سمن نیازی کی کتابوں میں کوئی غلطی نہیں نکالی جا سکی اور نہ حکومت کے بیرسٹروں اور مسلم علماء کی طرف سے کوئی غلطی عدالت العالیہ میں پیش کی جا سکے، اس لیے حکومت کے ضبطی آرڈر کو ہائی کورٹ نے باطل قرار دیا اور مصنف کے حقوق کو بحال کیا۔ نوٹ: اسپیشل عدالت کی اس ججمنٹ کی عالمی نظیر بھی قائم ہوئی۔ 17 مئی اور 24 مئی 1971 عیسوی کے ہفتہ وار ایڈیشن کلکتہ ویکلی نوٹس اینڈ رپورٹس آف ہائی کورٹ رپورٹ آف دا کلکتہ ہائی کورٹ میں شائع ہوئی۔ یہ عالمی نظیر دنیا کے سارے کورٹ، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی لائبریریوں میں رکھی گئی۔
جس کو مندرجہ بالا نمبر سے معائنہ کیا جا سکتا ہے۔ عالمی نظیر کی ایک کاپی کلکتہ ہائی کورٹ سے حاصل کی گئی جو ہمارے آفس فائل میں ہے۔ گوہر علی صوفی نیازی صلی اللہ علیہ محمد۔ جی ناظرین، یہ تعزیہ کی حقیقت کا پہلا ایپیسوڈ ہے اور آپ حضرات کے سامنے آگے کی تمام باتیں، کربلا کی تمام راز کو یکشاں کر دیا جائے گا اور محمدی اسلام کا پرچم ایک بار پھر آقا حسین کے کرم سے آسمان میں لہرائے گا۔ جو دنیا والے آج محمدی اسلام کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی سبھی کے منہ بند ہو جائیں گے۔